السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سنا تو زندگی فضول سی لگنے لگی۔ محترم ناظرین، ایک حدیث کے مفہوم ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک پروان ڈلا قریب ہی بستی تھی جس میں ایک عورت تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ اس عورت نے اس لشکر کی روٹیاں پکائی۔ جب وہ عورت اپنا سارا کام کاج کر کر فارغ ہوئی تو اس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ صاحب جمال بھی ہے اور صاحب کمال بھی ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عورت آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں، یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں آپ اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی، کہیں اس کو آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی بھی ہوں اور روٹی پکنے کے بعد روٹی اتارتی بھی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم لگنے کو پسند نہیں کرتی، میرے بچے کو گرم ہوا نہ لگے، اس وجہ سے میں اسے اس سے دور کرتی ہوں۔ یہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبت کو جمع کر دیا جائے تو میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ اس سے 70 گنا زیادہ بندے سے اللہ پاک کی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں جانے سے کیسے پسند فرمائے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا محبوب مفہوم ہے کچھ اس طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے، میرے لوگ اس عورت کو، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت کو بتا دے کہ اللہ اس پر ظلم نہیں کرتا، نہ ہی ظلم کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگے، اس کو میں اس کی عطا کروں، اور جو مجھ سے مانگے میں وہی ان کو عطا کروں، میں ان کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہ لوگ توبہ ہی نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کو ماننے کی بجائے شیطان کو مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے پھرتے ہیں، بھول جاتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں۔ یہ تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہی خود ہی جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے وہ اس گناہ کو
فوراً چھوڑ دے اور اس سے توبہ کر لے۔ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے بلکہ اس گناہ کو مستقل طور پر گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس سے۔ اسی لیے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں یا ہم سے جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں فوری توبہ کر لینی چاہیے کہ دل ہمارا زنگ سے بچ جائے، ہمارے دل کو کہیں زنگ نہ لگ جائے، اس لیے ہمیں فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو راستے کھلا توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ بغیر توبہ کیے وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور اس کا نقطہ بھی زیادتی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ پورا دل پر چھپتے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں میوزک بالکل نہیں ہے، انسان خدا کا پتلا ہے۔ گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بہترین گنہگار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے صدقہ سب کا دل توبہ کرنے والے اور اس شخص کی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی روایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دے گا، اس کے ہر غم کو دور کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا رحم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے، بے شک جب تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا اور میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تو اسے کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین پر بننے کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں مل کر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوا تو میں بھی زمین پر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا اور یعنی بھرپور مغفرت کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر لگائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔